شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ دوسری بات یہ ہے کہ شادیوں اگر وقت سے شادیاں نہیں کی جاتی ہیں تو اسلام کا ایک اہم مقصد کثرت اولاد ہے۔ کثرت اولاد ہے، یعنی اولاد کا کثرت سے پیدا ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الودود الولود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ میں قیامت کے دن کثرت امت کی بنیاد پر دوسرے نبیوں پر فخر کر سکوں کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر شادیاں تاخیر سے کی جائیں گی تو پھر کثرت اولاد کا معاملہ، زیادہ سے زیادہ اولاد کا معاملہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اسٹاپ ہو گیا۔ اس لیے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں، نارمل معاملہ ہے کہ ایک عورت اگر اس سے نکاح 35-30 سال پہ کیا گیا، 32 سال 35 سال پہ کیا گیا، پھر اس کے پاس بچے پیدا کرنے کے جو ڈیوریشن، جو وقت بچے ہیں بڑے محدود ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نارملی طور پر 45-50 سے کے اندر اب عورتیں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا معاملہ ہوگا کہ بچے کم سے کم پیدا ہوں گے، اور اسلامی شریعت میں یہ معیوب ہے۔ اسلامی شریعت میں پسندیدہ یہ ہے کہ اولاد کثرت سے ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کثرت اولاد یا اولاد کا زیادہ ہونا یہ آپ کے لیے ذخیرہ اندوزی ہے، قیامت کے دن یہ بچے آپ کے فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں آپ کے مرنے کے بعد جس قدر آپ کی اولاد زیادہ ہوگی، سارے لوگوں کے نیک اعمال کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں کہ آدمی وقت پر شادیاں کرے تاکہ بچوں کے اندر زیادتی ہو۔ اسی طریقے سے شادیوں میں اگر تاخیر کی جاتی ہے تو اس سے طلاق کا معاملہ بھی کثرت سے واقع ہوتا ہے۔ طلاق میں کیا ہے؟ کثرت ہوتی ہے، یعنی اگر شادیاں تاخیر سے کی جاتی ہیں، زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ طلاق کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ اگر کم عمر میں شادیاں کی گئیں تو جوڑوں کے درمیان محبت زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے بوڑھوں کو دیکھ لو، جن کی شادیاں 20 سال 18 سال 17 سال میں کر دی گئی ہے، اور یقین آ جائے تو آپ آج کے دور میں دیکھ لیجئے جن کی شادیاں 30 اور 35 میں کی جاتی ہیں، ہر دن ٹون ٹون اور لڑائی جھگڑا کا معاملہ کیا ہے؟ ہوتا رہتا۔ فرما برداری بھی کم ہے، محبت بھی کم ہے۔ تو کم عمر میں یہ پریکٹیکل ہے کہ اگر کم عمر میں شادیاں کی گئی ہیں، اچھی عمر میں شادیاں کی گئی ہیں، تو زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اور محبت پائیدار ہوتی ہے، اور دونوں بے لوث ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر فدا ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر تاخیر سے شادیاں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شادیاں تاخیر سے ہوتی ہیں 30 سال 35 سال 32 سال پہ، تو اس سے پہلے کیا ہے؟ آدمی بالکل آزاد ہوتا ہے۔ کبھی کسی لڑکی سے تعلق ہے، کسی لڑکی کا لڑکے سے تعلق ہے، یہ چیزیں عام ہیں۔ تو شادی کے بعد اس کا گھومنا ٹہلنا 30 سال 32 سال تک یہ عام ہوتا ہے۔ راتوں میں دیر سے آنا، 11 12 بجے 1 بجے دوستوں کے ساتھ رہنا، گپ شپ کرنا، وقت ضائع کرنا، یہ چیزیں کیا بالکل پریکٹیکل آپ کی سوسائٹی اور سماج میں عام ہوتی ہیں۔ تو جب تاخیر سے شادیاں ہوتی ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد، شادی سے پہلے کی جو آوارگی ہے، شادی کے بعد کی بندش کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہیں۔ یعنی آدمی کی عادت ہے گپ شپ کرنا، بیٹھنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو اب شادی کے بعد جو اس کے لیے بندش ہو جاتی ہے کہ نہیں اب جلدی آنا ہے، یہ آنا وہ آنا ہے، تو یہ مشکلات کیا ہے؟ بڑھ جاتی ہیں۔ اب اس کی عادت رہی ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہے گئے 11 12 بجے رات تک، اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ جلدی آؤ، جلدی نہیں آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر لڑائی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ شادیوں میں تاخیر کرنے کی وجہ سے مشکلات کیا ہیں؟ بڑھ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لڑکی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو عقل میں پختگی آ جاتی ہے، عمر میں پختگی آ جاتی ہے، کافی ہوشیار ہو جاتی ہے، پھر اسے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اور شوہر کے گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہوشیار ہو جاتی ہے، پھر ایڈجسٹ کرنا، ان کے ساتھ رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اچھی عمر میں شادیاں کی گئی ہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ آسان ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری اہم بات، اور اس بات سلسلے کی آخری باتوں کی جو وقت ہوتا جا رہا ہے، جسم کا اور جسم کے جس حصے کا
اگر صحیح وقت پر استعمال نہ کیا جائے تو جسم کا وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے، ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بالکل پریکٹیکل چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، جب آپ ان کی آنکھوں کے متعلق پوچھیں گے تو ان کو قریب کا نہیں نظر آتا ہے، دور کا نظر آتا ہے۔ اسی لیے جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو دور کر لیتے ہیں، چونکہ گاؤں وغیرہ کے لوگ آنکھوں کا جو استعمال کرتے ہیں دور کے نظروں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، قریب کی کم کرتے ہیں۔ اور جب آپ کسی طالب علم اور اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے جو چشمہ لگائے ہوئے ہو، اسپیکس لگائے ہوئے ہو، تو کہے گا اس کو دور کا نظر نہیں آتا اور قریب کا نظر آتا، اس لیے کہ اس نے دور کی نظروں کا کم سے کم استعمال کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جسمانی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اگر اس کا استعمال صحیح وقت پہ نہ کیا جائے تو کیا ہوتی ہیں؟ وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں نوجوانی کو لے کر کے اس معاشرے اور سوسائٹی میں کیا ہے پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو دوستو بہت سارے نقصانات ہیں جو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔